على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الشيخ أبي محمد محي ملة والشريعة والطريقة والحقيقة والدين السيد عبد القادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا ولا حرمنا من بركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشیخ ابو محمد شریعت و طریقت و حقیقت کو زندہ کرنے والے، جن کا نام سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی جل شانہ ان پر راضی ہو اور آپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں آپ کی برکتوں سے محروم نہ کرے. میرے آقا و میرے ہادی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نسب پاک بہت ہی عظمت و شان والا ہے. سید عبد القادر بن ابی صالح موسیٰ جنگی بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن جون بن عبداللہ بن امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور آپ ولیوں کے سردار ہیں اور آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں. جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی پا جائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قرآن و سنت کی اشاعت میں گزری ہے. شریعت مطہرہ کے پابند، لوگوں کو روحانی دینی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بلانے والے، قرآن پاک کی دعوت دینے والے، سنت مبارک کی دعوت دینے والے، اہل بیت اطہار و اصحاب ذیشان کی فضیلت سے آگاہ کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات زندگی پہ اگر گفتگو کی جائے
تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس جمعۃ المبارک کی مجلس میں آپ کی ایک مجلس کے چند اقتباسات بیان کرتا چلوں، جس سے میری آپ کی امت مسلمہ کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہو، اور ہمیں اللہ جل شانہ کی محبت ملے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت مل جائے۔ یہ دونوں چیزیں جس مومن کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے جو ہے مومن کو جو تعلیم دی جاتی ہے توحید باری تعالیٰ کی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کی، کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مومن کو اپنے رب پر یقین، اعتقاد، اعتماد، بھروسہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمانیات میں جو پہلی چیز ہے وہ توحید کے اوپر ہے، جو میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حلقہ خلافت ملا، اور جب آپ اپنے پہلے واعظ میں، پہلی مجلس میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ آپ کی تعلیم کا انداز اس سے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، طلباء کو، علماء کو مل رہا ہے، جس سے ہم سمجھیں کہ ہماری غرض و غایت کیا ہے، ہم نے کس کو پانا ہے، ہماری طلب کیا ہونی چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، ہمارا ذکر کیا ہونا چاہیے، ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا و ہادی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بندے کا اعتراض کرنا جو کہ عزت و جلال والا ہے، نزول تقدیر کے وقت دین اور توحید کی موت ہے، اور توکل و اخلاص کی موت ہے، اور یقین و روح کی موت ہے۔ اب اس مقام پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مومن کو اللہ کی تقدیر کے اوپر جو ہے قائم رہنے کے لیے اور مضبوطی کے ساتھ اس پہ ڈٹ جانے کے لیے نصیحت کی ہے کہ اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بار بار میرے اوپر ہی مصیبت آ رہی ہے، میرے گھر میں ہی تکلیفیں آ رہی ہیں، میرے رشتہ دار تو بڑے خوشحال ہیں، باقی اس طرح خوشحال ہیں۔ یا دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ خیال پیدا ہونا کہ دوسروں کو بڑا مال اور منصب مل گیا اور میں محروم ہو گیا ہوں۔ اس طرح کے خیالات کا آنا یہ تقدیر کے اوپر جو ہے اعتراض ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ پہ اس کا اعتراض ہے، اور جس کا اللہ کے اوپر اعتراض ہو گیا، اللہ کے اوپر اس کا یقین اٹھ گیا، تو پھر اس کے دین جو اس کے ایمان کو موت ہے، اس کے توکل و اخلاص کو موت ہے، اس کی یقین اور روح کو موت ہے۔ پھر تو وہ بظاہر زندہ تو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بالکل جو ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہا، کیونکہ اس نے اعتراض تقدیر الہی کے اوپر کر دیا کہ تقدیر بنانے والا اللہ جل شانہ ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے مومن بندہ چوچرا کو نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر کو جھکاتا ہے، سمعنا و اطعنا، کہ مومن کی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اسے بالکل اس سے غرض نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں جو آ گیا ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے وہ سن بھی لیا اور اس پہ اطاعت بھی کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا وصف ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو سنا پھر اس پہ اطاعت کی، اس کے آگے سرخم تسلیم کر لیا، اس میں اعتراض نہیں کیا، اس بات کو مان لیا۔
ایک صحابیہ کا ذکر میں نے پڑھا ہے، وہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے اور جا کے عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال ہمارے گھر میں بیماری نہیں آئی، کہ ہمارا رب ہم پہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ بھروسہ اور توکل اتنا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بڑی تکلیف، وہ چھوٹی تکلیف جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، اور اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ جب بیمار انسان ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو بیماری میں اعتراض نہیں کرنا، بیماری میں، مصیبت میں اعتراض نہیں کرنا، بلکہ اور زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں، میں سمجھوں کہ بھئی فلاں آدمی امیر ہے اور اس نے تو بڑا قیمتی جوتا پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی چپل پہنتا ہے، تو پھر میرے اندر یہ خیال بھی ضرور پیدا ہونا چاہیے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں۔ نہ کہ ہم دوسرے کی عمارت کو دیکھ کے، دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کے ہم جو ہے اللہ سے اعتراض کر بیٹھے، یہ کبھی بھی اپنے نزدیک نہیں آنا۔ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے سمینا و اطانا، وہ سر جھکا دیتا ہے اور وہ نفس سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ نفس کا شر ختم ہو جائے، اور نفس تو بالکل شر ہی شر ہے۔ اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، نفس کے جہاد کو۔ نفس کا جہاد جب مکمل ہوگا تو پھر ہمیں جہاد سیف کی خبر ہوگی، کیونکہ آج ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، آج ہم اپنے نفس کے متی ہیں، آج ہم اپنے نفس کے اوپر مر مٹے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی راحتوں کی تلاش کے اندر ہیں، آج ہم نعمتوں کی تلاش کے اندر ہیں، آج ہم زمینوں کا خریدار ہیں، آج ہم مال اور دولت کو اکٹھے کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ڈر ہے، اور وہ ڈر ہمیں ناموس رسالت کے لیے بولنے نہیں دیتا، یہی ڈر ہمیں ناموس اہل بیت کے لیے بات کرنے نہیں دیتا، یہی ڈر ہمیں ناموس صحابہ کے لیے بات نہیں کرنے دیتا، یہی ہمیں ڈر جو ہے کہ یہ مال دولت، یہ عیاشیاں، یہ عہدے، یہ چھن جائیں گے، یہی ڈر ہمیں کشمیر کے اوپر بات کرنے نہیں دیتا، یہی ڈر جو ہے ہمیں جہاد کی بات کرنے نہیں دیتا، یہی ڈر ہمیں جو ہے فلسطین کی بات کرنے نہیں دیتا، یہی ڈر جو ہے ہمیں بابری مسجد کی بات کرنے نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ تو جنگ نہیں کی۔ نفس کے ساتھ جنگ کر دیتے، اسے مار دیتے، تو پھر تمہیں عظمت جہاد سیف کی خبر ہو جاتی، اور پھر تم کفن پہن کے جو ہے کشمیر کے اندر جا پہنچتے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر، اپنے نفس کے ساتھ تو لڑ، اپنے نفس کو قتل کر دے۔ تو لوگوں کی برائیوں کو پکڑتا ہے، جو اندر بیٹھا ہے اسے بھی پکڑا۔ تو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ہمسایوں سے پوچھ پوچھ کہ ہاں اس کے بارے میں بتا، اس کے بارے میں بتا، رشتہ داروں کے اندر جا کے جاسوسیاں کرتا ہے، تو اندر کی باتیں، لوگوں کے گھروں کی باتیں جو ہے لیتا ہے، جو کہ گناہ ہے سراسر، اور لوگوں کے گناہوں کو تیرے کان سننا چاہتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا اور غیبت کرنا تیری زبان کی لذت بن گئی۔ کبھی تو نے اپنے اندر بھی جھانکا ہے کہ تیرے اندر کیا پڑا ہوا ہے، تیرے اندر کیا ہے، اسے نکالنا ہے، باہر نکالنا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہاں تک کہ نفس کا شر ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، حضور غوث اعظم نے فرما دیا ہے کہ شر ہی شر ہے، یہ جو نفس ہے یہ شر ہی شر ہے۔ جب اس کو مجاہدہ اور مشقت میں ڈالا جائے گا، اور اس کی مخالفت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، تو مطمئن بن جائے گا۔ جب تو اپنے نفس کو متی کر لے گا، تو اپنے نفس اور شیطان کو جو ہے بالکل کمزور کر دے گا، اور تو اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، تو پھر تیرے اندر ایک اسپرچول جو ہے پاور پیدا ہوئے گی، ایک روحانی طاقت تمہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے گفٹ ہو جائے گی، جو تیرے ایمان کو مضبوط کر دے گی اور تجھے مطمئن کر دے گی، اور خیر ہی خیر والا ہو جائے گا، اور تمام عبادتوں کو بجا لانے والا، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے والا، اور اللہ سے محبت اور اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ کے قریب
تو ہو جائے گا، اور پھر تو ظاہری جہاد سے بھی نہیں ڈرے گا کیونکہ تو نے اپنے اندر والے کافر کو مار دیا ہے، پھر تو ظاہری کافر کے خلاف بھی تلوار کو اٹھا کے نکلے گا، پھر تیرا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جن پہ خوف ختم ہو گیا، وہ اطمینان ان کے دل اور قلب کے اوپر جو ہے اللہ کی سکینت نازل ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں وہ اطمینان والی جان مل جائے، مطمئنہ والی وہ جان مل جائے جو ہم نے اپنے رب کے واپس جانا ہے۔ ارجعی الی ربک، جب ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور یہ صدا لگ جائے، راضیۃ مرضیہ کی صدا لگ جائے ہمارے لیے، یہ نعمت مل جائے، یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، نفس کا تو توکل صحیح ہو جاتا ہے اور اس سے شک اور شبہ اور شر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور وہ مخلوقات سے کسی شے سے بھی تعلق نہیں رکھتا، اور اس کا نسب جو ہے اور اس کی روح جو ہے، جب مومن اپنے نفس کو مارتا ہے تو پھر اس کا توکل جو ہے، اس کا توکل اور بھروسہ، اس کا فیض جناب ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے سینہ اطہر سے اس مومن کے سینے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے توکل کے اس مقام کے اوپر جو ہے آپ فائز تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے تھے، اپنے نفس سے اور اپنی خواہشوں سے باہر نکل گئے تھے۔ تمام انبیاء و مرسلین نفس کے متی نہیں ہوتے، لیکن یہ جو ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف جو ہے بغیر خواہش نفس ان کا ایک جسم اور وجود باقی رہ گیا، آپ کا قلب روشن اور سکون والا تھا، اور آپ کا امتحان کے وقت طرح طرح کی مخلوقات حاضر ہوئیں اور سب نے آپ کی مدد کے لیے کہا، فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے آئے، جنات و ملائکہ بھی آپ کی مدد کے لیے آئے، نیک و صالح موکلات بھی آپ کی مدد کے لیے آئے، اور آپ کا توکل یہی تھا کہ آپ فرماتے تھے آپ واپس چلے جائیں، میرے حال کو میرا مالک جانتا ہے۔ آج تو ہم تھوڑی سی امداد لینے کے لیے، تھوڑی سی مدد لینے کے لیے ہم ان لوگوں کے دروں پہ بھی چلے جاتے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے قادیانیوں کو اسمبلیوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے تو قادیانیوں کے ناموں کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ آج تو ہم ان کے گھروں میں جا کے کھانے کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن ہمارا نہیں، وہ دشمن اللہ کا دشمن ہے، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کا نبی کا دشمن ہے، اور جو اس کا حواری ہو جائے گا قیامت والے دن کے لیے وہ تیار ہو جائے، اس کا توکل نہیں ہے، کیونکہ ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والوں کو ووٹ دینا اور ان سے مدد مانگنا یہ توکل کی ہلاکت ہے، توکل کی موت ہے۔ بھلا سارے کے سارے بچے روزگار ہیں، انہیں بے روزگار کر دیا جائے، ان سے عہدے چھین لیے جائیں اور انہیں قیدی بنا لیا جائے، اور مجھے اور ساری اولاد کو قیدی بنا لیا جائے، پوری امت مسلمہ کو ناموس رسالت کے لیے قیدی بنا دیا جائے، بلکہ گلے کاٹ دیے جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان نہیں چکا سکتے۔ تو زندہ باد۔ تو ہم نے نفس کے خلاف جنگ کرنی ہے، پھر جب نفس کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں توکل کی وہ زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ جس سے مالک جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کیا اس کا مقام ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر جو ہے اس کا مقام آگے کو چلتا ہے، وہ اللہ کی مدد نہیں مانگتا، اللہ تو بلکہ اسے یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعوت دے دیتا ہے اور اسے خوشخبری سنا دیتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیرا نفس مطمئنہ ہے، تو نے مالک کو راضی کر لیا ہے، رب کی رضا کو حاصل کر لیا ہے، اور رب کی رضا کو جب حاصل کرتے ہیں، جب بندہ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے مددگار آئے، فرشتے بھی آئے، ملائکہ بھی آئے، جنات بھی آئے، تو آپ نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کا یہ توکل اور یہ بھروسہ دیکھا، اللہ کرے ہمیں بھی اس سے وہ ذرہ مل جائے، وہ ذرات ہمیں بھی مل جائیں، وہ نور ہمیں بھی مل جائے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل کی، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے آگ آج ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر، میرے خلیل کے اوپر، امن والی ہو جا، کیونکہ صرف ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈ بھی موت کی ہلاکت ہے۔ ایسی ٹھنڈ ملی، ایسی راحت ملی کہ نہ گرمی کی خبر رہی، نہ آگ کی خبر رہی، نہ ٹھنڈ کی خبر رہی، اور ایسے وہاں پہ بیٹھے جیسے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے توکل اور یہ ہے بھروسہ۔ تو جب ہمارا توکل اللہ کی ذات پر جو ہے توکل بڑھے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہو جاتا ہے، میرے دوستو یاد رکھیے اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا۔ اللہ نے تقدیر بنا دیا ہے، ایک پتا بھی زمین پہ اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اس درخت کو پھل نہیں لا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ نہ چاہے تو پھر زمین پہ کوئی چیز جو ہے، بیج جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے جو کچھ ہونا ہے، تو اس لیے اللہ کی قضاء و قدر پہ آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، اور جو اس پہ صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کو آخرت میں بھی بے تعداد اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ اتنا وزنی ہوگا۔ ان پہاڑوں کی، یہ دنیا کے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے بھی اتنا بڑا اجر ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنا بڑا اجر عطا کر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، بے حساب و کتاب جو ہوگا، بغیر پیمانے کے ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم صبر کریں تو صحیح، صبر مصیبت آتی ہے تو پھر ہم تکلیف اور مصیبت میں اور شکوے کرتے ہیں۔ اگر کسی امتحان میں فیل ہو جائیں تو پھر ہم اللہ سے بات کریں، ہم تو بڑی تیاری کی تھی، اللہ مجھے فیل کر دیا، اتنے بندے آفسر بن گئے، اتنے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر گئے، اتنے فلاں میں نکل گئے، میں فیل ہو گیا، میں نے تو محنت کی تھی۔ بھائی تیری محنت کیا ہے؟ تجھے اللہ نے عقل دی، اللہ نے تمہیں سوچ دی، اللہ نے تمہیں پڑھنے کی قوت دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں زبان دی، اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم انجینئر بنو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر بنو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم عالم دین بنو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم خطاب کرو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم خطیب بنو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم مؤذن بنو، تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم اہل علم بنو۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو لہٰذا اس تقسیم پہ جو ہے ناراض نہیں ہونا، اپنے بھروسے کو مضبوط کرنے اپنے مالک کے ساتھ۔ آپ اگر مزدور ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ افسر ہیں تو الحمدللہ، آپ تاجر ہیں تو الحمدللہ، کپڑے پرانے ہیں الحمدللہ، نئے ہیں تب بھی الحمدللہ، کیونکہ مالک نے یہ چیز دی ہوئی ہے۔ مالک نے چھوٹا گھر دیا الحمدللہ، جس کو بڑا دیا الحمدللہ، وہ اس کے لیے اس کی شان ہے۔ ماشاءاللہ پڑھیں، ماشاءاللہ کہیں۔ اپنے صبر کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے قضاء و قدر کے اوپر یقین ہونا، یہ پہلی علامت ہے، جسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس اول کے اندر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر نزول تقدیر کے وقت اعتراض کرنا دین کی موت ہے، آپ کے ایمان کی ہلاکت ہے، آپ کے توکل کی ہلاکت ہے۔ ہمیں رضا و قدر کو سمجھنا ہوگا کہ رضا و قدر کیا ہے۔ یہ اس کا ٹاپک بہت وسیع ہے، لیکن چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت والے مہینے کی فضیلت سے میں نے سمجھا کہ یہ امت کے لیے یہ تحفہ پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور جو ہم پہ مصیبت آتی ہے وہ اس مصیبت کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ بخار میں ہوں، 103 میں کرہ رہے ہوں، تو کیا آپ سے آپ کے گھر والے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ یہ میں بتا دوں، یہ دنیا کے رشتہ دار مال کے لیے ہیں۔ جب مر جانا نا، سب نے اپنی اپنی وراثتیں کہے گا کہ یہ ابا نے گاڑی مجھے دی تھی، دوسرا کہے گا یہ پلاٹ میرا تھا، تیسرا کہے گا نہیں یہ زمین میری تھی، یہ ٹریکٹر میرا تھا، یہ فلاں چیز میری تھی۔ یہ ایک مالک ہے جو بندے کو نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، کراہتا ہے، مصیبت میں کراہتا ہے،
مصیبت میں کراتا ہے، اس کی کرہ کے اوپر جو ہے اس کے گھر والے بھی بات نہیں سنتے، لیکن جب وہ مصیبت اور بخار کی حالت میں پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں دیکھو اس مصیبت میں یہ مجھے پکار رہا ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور 1 ساعت کا صبر ہی تو بہادری ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 1 ساعت کا صبر، یعنی آپ پہ مصیبت نازل ہوئی، وہ 1 ساعت کا صبر بہادری ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے اور انہیں کامیاب کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیزوں کے لیے یہ اپنے اندر یہ چیز اور احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایسی بغاوت پیدا نہ ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، اللہ کی دی ہوئی عطا کے اوپر جو ہے اعتراض ہم کر لیں، اور دل میں حسد اور کینہ پیدا ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے اوپر یا اللہ سے ہم جھگڑا کریں یا اللہ پہ اعتراض کریں، یا اللہ کے ساتھ ہماری ایسی گفتگو نہیں۔ جب بھی تنہائی میں جائیں کوشش کیا کریں کہ آپ کو 2 نفل ہی شب بیداری کے مل جائیں، 2 نفل ہی مل جائیں تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، زیادہ مل جائیں تو پھر یہ اور بڑی غنیمت ہے۔ 2 نفل پڑھ کے کچھ ساتھ کی جو ہے نا 1 ساعت کا خیال پیدا کرنا، جو ہے 1 ساعت جو ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اور وہ اس 1 ساعت میں آپ کا دل، زبان اور جسم جو ہے پورے کا پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو، 1000 سال برابر عبادت کے ہے۔ 1 ساعت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ آنکھ بند کرنا اور کھولنا، اتنے وقت میں مالک کے قریب ہو جائیں، اور یہ ابتدا ہوتی ہے سالک کی، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ پھر اس کے ہر وقت دن جو ہے اس کی زندگی کی ساری ساتیں مولا کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ مولا سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی تربیت ہے طریقت کے اندر کہ تمہاری ساتیں جو ہیں مالک سے جڑ جائیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مالک کی رضا کے تابع ہو جائے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ 2 نفل تنہائی میں رات کو مالک کے ساتھ اس کے آگے سجدہ کر کے پھر اپنی عرضیاں پیش کریں، پھر اس کے سامنے اپنے جو آپ کی ضروریات ہیں وہ رکھیں۔ وہ جانتا ہے، لیکن ہمارے مانگنے پہ وہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے۔ آپ بندوں سے مانگیں گے 1 بار دے دے گا، دوسری بار نہیں دے گا، کہے گا یہ بار بار میرا ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن مالک ہمارا وہ کریم ہے، وہ تو بار بار ہمارے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور پھر عطا بھی کرتا ہے، اور ہمارے مانگنے کو برا نہیں جانتا، بلکہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا مانگنا عبادت میں لکھ دو۔ یہ تو عبادت گزاروں میں ہو گیا ہے، مانگنا عبادت گزار بنا دیتا ہے بندے کو۔ رات اپنے مولا سے 2 نفلوں کے ساتھ حاضر ہوا کریں، کم از کم جو ہے یہ تھوڑے سے پہلے، بڑی لمبی رات ہے یہ فجر جی، سردیاں جو ہیں یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، بڑی نیند مل جاتی ہے، اذان سے پہلے اٹھ جائیں، 2 نفل کم از کم آپ پڑھیں۔ 12 نفل کی عادت بنانی ہے، 2 بے شک پڑھ لیں، فقیر کی میں زیادہ آپ کو نہیں، 2 نفل پڑھ کے تھوڑی دیر مالک کے ساتھ رجوع کیا کریں، اور سونے سے پہلے بھی 2 نفل صلاۃ اللیل کے لازم پڑھا کریں، 2 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، آپ کے پاس جتنا وقت ہے، اور قرآن کی تلاوت کر کے، اور 1 ساتھ ضرور اللہ کے ساتھ اپنی جوڑیں، 1 گھڑی جو ہے ضرور اللہ کے ساتھ اپنی جوڑ دیں، جس میں آپ ہوں اور رب ہو۔ آپ کی جیب میں جو کچھ ہے نکال کے رکھ دیں، جو بھی آپ کے پاس ذرا بھی اہمیت کی چیز ہے اس کو نکال دیں، انگوٹھی تک بھی اتار دیں، بالکل جو ہے آپ، اور آپ مصلی پہ بیٹھ کے مالک کے ساتھ رجوع کر لیں، لمحہ بھر اپنا خیال دل پہ رکھ لیں اور کٹ جائیں دنیا سے، پھر دیکھیں ملتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صابرین میں شمار کرے، قضاء و قدر کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ جنت اور اپنا دیدار جنت میں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم